کہاں جائیں گے؟ سر میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، ایک تو ان کی وہ چیز کریکٹ کروں گا کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے ان 75 to 100% لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے رہا ہے جو غریب ہیں، ٹھیک ہے، اور میڈیاکر کلاس بھی وہاں آتی ہے. وہاں ایک مائنارٹی امیروں کی جاتی ہے جو کہ پاکستان کا تھوڑا حصہ ہے پرائیویٹ ہسپتال جناب. نمبر 2، دیکھیں جی یہ سارے کا سارا جو حکومت وقت ہے وہ کر سکتی ہے. یہ ایک پوری مافیا ہے جو اوپر کنٹرول کر رہی ہے ہر چیز کو. آئی واز پاس تھرو، میں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں، ڈاکٹر حامد. میں ایسے گزرا ہوں سینیریو سے، میں نے دیکھا ہے گندی سے گندی جو دوائی ہے نا جس کو کوئی بھی نہیں خریدتا مارکیٹ میں، وہ گورنمنٹ سرکاری اسپتالوں میں پرووائڈ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سرکاری اسپتالوں میں آدھے سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں، آدھے سے زیادہ ڈاکٹرز 1 روپے کے بغیر کام کرتے ہیں. ہاؤس آفیسرز اینڈ پی جی ٹریننگ جو اسپیشلسٹ بن رہے ہیں. سو اپنی مجبوری کے تحت وہ پرائیویٹ سیکٹر کا رخ کرتے ہیں، وہاں بھی انہیں پے کم دی جاتی ہے، گورنمنٹ سیکٹر سے بھی کم دی جا رہی ہے. یعنی کہ وہ ایک ادر ایشو آ رہتا ہے. لیکن میں صرف ایک چیز پہ رہوں گا کہ اس ملک کی عوام اپنے حقوق کے لیے کیا کر رہی ہے، کہاں سوئی ہے، میڈیا کہاں سویا ہے، یہ پروفیسر صاحبان کہاں سوئے ہوئے ہیں، اپنے گورنمنٹ سیکٹر کو کیوں بہتر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ایک تو بات یہ ہے کہ اب جب اس طرح کی پروگرامنگ شروع ہو گئی ہے، جی آپ فرمائیے. جی بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیحا یہ احساس کا نام ہے کہ دلوں میں احساس ہونا چاہیے. علاج کے لیے کوئی شخص آتا ہے، یہ سارے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں آف کورس ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیں آج یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو آج یہ یہاں آئے ہیں. ابھی یہ لوگ خود کہیں گے کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں چوہے دوڑتے ہیں، وہاں اسٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ لوگ وہاں بھی لوگ انسان ہی آ رہے ہیں. اور ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے ہر بندے کا ایکول رائٹ ہے. ان لوگوں نے ان کو بادر نہیں کیا کہ بھئی جب وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ٹریٹمنٹ نہیں ہے وہاں تو بغیر ٹریٹمنٹ کے مر جاتے ہیں لوگ. یہ سارے ان کے ویوز ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کے بارے میں. اگر سارے ایسے ایشوز ہیں تو ان سارے لوگوں نے جو آج پرائیویٹ ہاسپٹل سے متاثر ہوئے ہیں ان ساروں نے یہ کیوں نہیں سوچا ان لوگوں کے لیے جو 75% وہاں ٹریٹ ہو رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، جی فرمائیے. میں بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ایسا ہے کہ ابھی گورنمنٹ ہاسپٹل کے بارے میں بات ہو رہی تھی. پچھلے دنوں میرے والد صاحب کی طبیعت کچھ خراب تھی، میں ان کو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی لے کے گیا. تقریباً صبح سے لے کے شام تک، رات سے ہم لوگ ایڈمٹ ہوئے تھے، ادھر ایمرجنسی میں لے کے گئے تھے. اگلے دن شام ہو گئی تھی، مجھے نہ کسی کمرے میں کوئی جگہ ملی تھی پورے ہاسپٹل میں، نہ کسی وارڈ میں. مجبوراً کیا ہوا، مجھے اپنے والد صاحب کو وہاں سے نکال کے اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جانا پڑا. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہا جائے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں پورا علاج ملتا ہے تو یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہے. مجبوراً ہم لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہی ڈاکٹر. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس میں شامل ہو جائیے چونکہ اب یہ دیکھیں نا متضاد آپ کے پاس ویوز بھی آ رہے ہیں اس بارے میں. آئی تھنک یہ کالر کی بالکل صحیح آبزرویشن تھی. ہوا یہ ہے پروسیس کہ جیسے ہی ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹل امپروو کیے ہیں، اور میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ یہ جیسے ڈاکٹر شیلا نے بھی کہا کہ اس وقت واقعی گورنمنٹ ہاسپٹل گورنمنٹ تھے، ہم نے اس کی سروسز امپروو کی تو کراؤڈنگ بہت زیادہ ہوگی. الحمدللہ جو ہماری ایمرجنسی جو ہم 500 لے رہے جناح میں، اس وقت ہم 2500 سے ڈیلی کیٹر کر رہے ہیں اور ہم اس کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. مگر اس کا علاج یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جناح ہاسپٹل واز دی لاسٹ میگا پروجیکٹ، اس جیسے کم از کم 20 ہاسپٹل اور بنانے چاہیے. آبادی جس طرح بڑی ہے، جس طرح پاپولیشن ایکسپلوژن ہوا ہے، جناح ہاسپٹل واز دی لاسٹ بگ میگا ہاسپٹل دس سٹی سو. اس لیے میری آپ کے ذریعے سے یہی ریکویسٹ ہے کہ حکام بالا سے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ شہر کے ساری طرف کم از کم 2,000 بیڈ کے ہاسپٹل آن پرائرٹی اینڈ آن ایمرجنسی بیسس بنائیں. یہ بات لے لیں ایک سیکنڈ. جی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں ابھی آ رہا تھا راستے میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ سب کی دل دہل جائیں گے. ایک بچہ رینل فیلئر کا میرے گاؤں سے آیا، لیا سے. پہلے شیخ زاید میں داخل ہوا، لوگ چندہ کر کے اس کا علاج کر رہے تھے. آنن فانن انہوں نے اسے نکال دیا. میں نے کہا چلو میرے پاس آ گیا، میں نے اسے سرکاری اسپتال لاہور کے ایک بڑے ٹیچنگ اسپتال میں داخل کر لیا. لاہور کے ایک ٹیچنگ اسپتال میں داخل کیا، کل انہوں نے نکال دیا اور کہا کہ ہمارے پاس ڈائلسس کی بی پازیٹیو کی مشین اویلیبل نہیں ہے. میں نے ایم ایس کو فون کر کے داخل کرایا. یہ حالات ہے. اس کے بعد ابھی میں نے اس کو آج صبح جنرل اسپتال میں داخل کرایا. راستے میں آیا تو مجھے اس کی کال آئی، بھائی جان مجھے یہاں سے بھی نکال رہے ہیں. سر جب یہ حالات ہیں سرکار کے اسپتال کے کہ جب ہمارے کہنے کے باوجود وہ ڈائلسس کا بچہ جس پر گورنمنٹ ڈائلسس پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے اور اسپتالوں کے یہ حالات ہیں کہ وہ ان کو نکالتے جا رہے ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. چھوٹی سی